أسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان فہم قرآن اس کے 24ویں سبق کے لیے آپ کا استقبال ہے، جس میں ہم کچھ متفرق آیات لیں گے. یاد رکھیے کہ الحمدللہ ہم نے اب تک تقریباً 250 نئے الفاظ سیکھے ہیں، جس میں کم از کم 100 ایسے ہیں جو قرآن کریم میں تقریباً 38,000 بار آئے ہیں. کافی بار آئے ہیں الحمدللہ. اور اس سبق میں بھی 31 الفاظ ایسے سیکھیں گے جو 4,000 بار آئے ہیں. پہلی آیت لیتے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یسبح تسبیح اصل میں کرتا ہے، کیونکہ سبح یسبح یہ ایڈوانس فارم ہے. یسبح تسبیح کرتا ہے، للہ اللہ کی، ما جو، فی السماوات آسمانوں میں ہیں، سما آسمان، سماوات اس کی جمع ہے، آسمانوں میں ہیں، وما اور جو، فی الارض زمین میں ہے. تسبیح کرتا ہے اللہ کی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. چونکہ اردو میں چیز لیتے ہیں ہم، ہر چیز، تو اس لیے تسبیح کرتی ہے ہر چیز، اس کا ترجمہ کرتی ہے کیا جاتا ہے، ورنہ کرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ فرش، یہ ٹیبل، یہ کرسیاں، یہ ہوا، یہ لائٹس، یہ کمپیوٹر، یہ اسکرین، ہر چیز، باہر کے درخت، پرندے چرندے، سیارے ستارے، سورج چاند، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، پاکی بیان کر رہی ہے کہ اللہ نقائص سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اس نے جو کچھ کیا ہے پرفیکٹ کیا ہے، کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز نہیں مگر تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. اسی لیے بعض علماء نے کہا یہ تسبیح قال ہے، تسبیح حال ہی نہیں. یعنی اگر وہ اطاعت کر رہی ہے تو بعض نے کہا کہ بھئی یہ تسبیح ہو رہی ہے، دوسروں نے کہا کہ تسبیح قال ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. تاکیداً کہا اللہ تعالیٰ نے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سماوات والارض، قرآن کریم میں سماوات 310 بار، سما اور سماوات، اور ارض 461 بار آیا ہے. ارض ویسے انگلش کا لفظ ارتھ اور عربی کا ارض دونوں بہت قریب ہیں، رائٹ. ارض ویسے اردو میں ارض و سما اردو کا لفظ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری آیت ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا عبادت کرو، اعبدوا عبادت کرو، اللہ کی، اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ. من کا مطلب کیا ہے؟ سے. جب یہ کسی اسم سے پہلے آئے، ناؤن سے پہلے آئے، جیسے الہ ہے، تو اس کا ترجمہ کوئی نکلتا ہے، کوئی، یعنی بعض صورتوں میں، جیسے یہاں پر ہے ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود غیرہ اس کے سوا. معبود سے اس کے سوا نہیں ہے، کوئی معبود اس کے سوا. ما لکم من الہ، کوئی معبود نہیں تمہارے لیے غیرہ اس کے سوا.
تیسری آیت ہے وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. وجاہدوا اور جہاد کرو، مجاہدہ کرو، باموالکم اپنے مالوں سے، اپنے مالوں سے، اموال سے، وانفسکم اور اپنی جانوں سے، نفسوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں. جاہدو یعنی اپنی پوری کوشش، اپنی پوری سٹرگل کرو اللہ کے راستے میں، اس دین کے راستے میں جس کی ابتدا اپنی، جیسا کسی عالم دین نے کہا کہ جہاد جو ہے وہ 3 منزلہ عمارت کی طرح ہے، جس کا ایک فاؤنڈیشن ہے جو خواہش نفس سے جہاد کرنا ہے، جو نظر نہیں آتا لیکن وہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر وہ ویک ہو تو دوسری منزلیں نہیں ٹھہر سکتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک یہ کمپلیٹ نہ ہو یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ کبھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو یہ تو کرتے ہی رہنا ہے، یہ ریپیئرنگ اور کنسٹرکشن جاری رہے گا. خواہش نفس سے جہاد، اور اس کے اول تبلیغ ہے، اس تنظیم ہے، پھیلانا ہے کام، تنفیذ ہے وغیرہ. اور اکثر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے مال کا ذکر کیا ہے جہاد کے سلسلے میں اکثر، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ کہتا ہے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، اور معلوم ہوتا ہے کہ انسان کتنا سنسیئر ہے. اور جہاد میں جیسے اس دنیا میں جہاں پر غیر مسلموں کی اکثریت ہے، اکثر ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں، غیر مسلم کثرت سے ہیں، اس میں ہم کو تبلیغ کی بہت ضرورت ہے. یہ بھی جہاد کا حصہ ہے، دین کا پیغام پہنچانا یہ بہت بڑا جہاد ہے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، سب سے بڑا جہاد جو قرآن نے کہا کہ ان سے جہاد کرو. بڑا جہاد کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کرو، یعنی پیغام کو پھیلاؤ سارے وسائل کے ذریعے سے. تو جاہدو، اور اس کے لیے پیسہ چاہیے. ٹائم از منی، منی از ٹائم. آپ اپنا پیسہ لگائیں، کسی اور کا وقت خرید سکتے ہیں تاکہ اس کے وسائل استعمال کریں، یا اپنا وقت دیں. وَأَنفُسِكُم میں جان سے مراد صرف کٹانا ہی نہیں ہے، وہ تو سچویشن ہمیشہ نہیں آتی، وہ کبھی کبھی آ سکتی ہے. لیکن عام طور پہ جو سچویشن ہے وہ ہے کہ آپ کا ٹائم چاہیے، آپ کی صلاحیتیں چاہیے، آپ کی صلاحیتیں چاہیے. وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جہاد کرو اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں. اس میں ہم بروکن پلورل یا ٹوٹی ہوئی جمع کی مزید مثالیں دینا چاہتے ہیں آپ کو. اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ مسلم کی جمع ہے مسلمون، مسلمین. کافر کی کافرون، کافرین. مشرک کی مشرکون، مشرکین. منافق کی منافقون، منافقین. اور مسلم کی مؤنث مسلمہ، مسلمہ، مسلمات، جمع مسلمات. اسی طرح ہم نے بعض دوسری جمع دیکھے یہاں پر. سما جیسے آسمان، سما کی جمع ہے سماوات. مال کی جمع ہے اموال. سما کی جمع سماؤن، سمائن نہیں ہے. مال کی جمع مالون، مالین نہیں ہے، اموال ہے. اسی طرح نفس کی جمع نفسون، نفسین نہیں، انفس ہے یا نفوس ہے. عبد کی جمع عباد ہے. الہ کی جمع آلہہ ہے. یہ سب اون اور این کو فالو نہیں کرتی، یہ ٹوٹی ہوئی جمع ہے. اس کو جمع مکسر کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک دلچسپ رول ہم انشاءاللہ اگلے اسباق میں سمجھائیں گے آپ کو. ان آیات کو اپنی زندگی میں لانا ہے. جیسے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یسبح یعنی پھر سے ترجمہ کیجئے، یسبح تسبیح کرتا ہے، للہ اللہ کی، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وفی الارض اور جو زمین میں ہے. جب ساری کائنات تسبیح کر رہی ہے تو ہم کہیں گے تصور کے کانوں سے، تصور کے کانوں سے اس تسبیح کی گونج کو سنیے. سبحان اللہ بحمدہ، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹ بول رہا ہے؟ نعوذ باللہ. داوي نفوسنا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول رہا ہے؟ نعوذ باللہ. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب بات کہی تو سچ ہے. تو آپ سنیے تصور، ہر طرف سے سبحان اللہ کی گونج آ رہی ہے، سبحان اللہ بحمدہ کی. اگر میں
تسبیح نہ کروں تو کیسا آڈ مین ہوں. اللہ تعالیٰ نے صرف انسان نے اس کو اختیار دیا ہے جو کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا. خاص کر اس وقت جب آپ اکیلے ہوں یا شیطان حاوی ہو یا غلط معاشرے میں بیٹھے ہوں، غلط جگہ بیٹھے ہوں، یاد رکھیے ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. وہ وسائل بھی جس کو استعمال کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض. چاہے وہ وسائل ٹی وی ہوں یا کمپیوٹر ہوں یا جو بھی ہوں، پیسہ ہو یا کھانا ہو، یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. یسبح للہ، اے اللہ مجھے بھی تسبیح کرنے کی توفیق دے. جب ساری کائنات تسبیح کر رہی ہے تو مجھے بھی تسبیح کرنے کی توفیق دے. اور میں دیکھوں خاص کر کتنی تسبیح پڑھتا ہوں. میں تو یہ کہوں گا خاص کر نماز کے بعد بھی، صرف نمازی میں نہیں. ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. فرض نہیں ہے لیکن یہ اچھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر پڑھتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پوری تسبیح کرنے کے لیے آپ کو 2-3 منٹ زیادہ نہیں لگیں گے، 1-2 منٹ لگیں گے شاید. اچھا، آپ بجائے اس کے کہ صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح کہیں بغیر ذہن پر بوجھ ڈالیں، آپ نگیٹ کر سکتے ہیں. مثلا سبحان اللہ کہیں آپ، اے اللہ تیرے اندر کوئی نقص نہیں ہے. سبحان اللہ مثلا تو ظالم نہیں ہے. سبحان اللہ تو نے آج جو موسم بنایا ہے، مثلا آپ کو آج موسم سے شکایت ہو رہی ہے، سبحان اللہ آپ نے پرفیکٹ بنایا ہے. سبحان اللہ آپ کو کسی سے شکایت ہو گئی، کہیں مار پڑ گئی یا کچھ ہو گیا، سبحان اللہ نہیں، اے اللہ آپ پرفیکٹ ہیں، جو کچھ دیا آپ نے ٹیسٹ کے طور پہ دیا ہے. سبحان اللہ جہاں یعنی کچھ نہ کچھ سوچتے جائیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح الحمدللہ آپ شروع کر سکتے ہیں. الحمدللہ آج میں زندہ ہوں، الحمدللہ میں نے کھانا کھایا، الحمدللہ صحت اچھی ہے، الحمدللہ بچے اچھے ہیں، الحمدللہ گھر اچھا ہے، الحمدللہ ماحول اچھا ہے، الحمدللہ شہر پورا امن ہے، الحمدللہ ملک اچھا ہے، الحمدللہ الحمدللہ. شروع کرتے جائیے، ایک ایک سے ایک ایک یاد کیجیے. الحمدللہ آنکھ اچھی ہے، الحمدللہ کان اچھے ہیں، الحمدللہ دماغ اچھا ہے، الحمدللہ پیٹ اچھا ہے. ہر چیز جا کے دیکھیے ہاسپٹلس میں کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں. الحمدللہ مسلمان بنا ہے، الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا ہے، الحمدللہ نماز پڑھنے کی توفیق دی، الحمدللہ قرآن. سوچتے جائیے اور کہتے جائیے، بغیر سوچے نہیں، کچھ نہ کچھ سوچیے. جیسے میں کہتا ہوں آپ سے کہوں میں شکریہ آپ کا، آپ کہیں میں کس بات کا شکریہ؟ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اللہ سے بات کر رہے ہیں تو کچھ ہونا چاہیے. سبحان اللہ بھی کچھ ہونا چاہیے کہ بار بار سوچتے رہیں. جب بھی یہ خیال آئے کہ اچھا یہ بھی تسبیح، ادھر سے تسبیح ہو رہی ہے، ادھر سے تسبیح ہو رہی ہے، ادھر سے تسبیح ہو رہی ہے، تو میں کیوں نہیں تسبیح کر رہا؟ آخر میں کیا کر رہا ہوں؟ جیسے ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. دوسری آیت ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. کس نے کہا تھا یہ؟ اکثر نبیوں نے کہا. سورہ اعراف کی آیت ہے. اکثر نبیوں نے کہا اپنی قوم سے یا قوم اعبدوا اللہ. ان کی قوم کیا تھی؟ پوری مشرک قوم تھی، رائٹ؟ اس مشرک قوم سے اس نبی نے کس طرح خطاب کیا؟ یا قومی. اس میں پیار ہے، محبت ہے، اپنائیت ہے. اے میری قوم، اے میری قوم. کیا ہمارے اندر وہ پیار ہے، وہ اپنائیت ہے اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے جو ہمارے ساتھ رہتے بستے ہیں؟ اس پیار سے ہم بلاتے ہیں ان کو. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. دعا کیجیے کہ اے اللہ مجھے ان رسولوں کے اسوے کی روشنی میں ایسی تبلیغ عطا کرنے کی توفیق دے. محبت سے، تڑپ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کا عالم یہ تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے؟ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اگر یہ ایمان نہ لا رہے ہیں اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. تو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. دیکھیے ہمارا رویہ کیسا ہے. اور یہاں صرف رویہ ہی نہیں ہے، دعوت ہے اعبدوا اللہ. تو دعوت میں کتنی قابلیت، پیسہ صرف ہو رہا ہے، میرا ٹائم صرف ہو رہا ہے. چیک کریں، پلان بنائیں اور تبلیغ کریں. اسی طرح وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اس میں میرا ٹائم کتنا سفر، پلان بنائیں. دعا کریں، پلان بنائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا جب جاہدوا باموالکم وانفسکم، میں بناؤں کہ ہفتے میں میرا کتنا وقت اور کتنا پیسہ اس دین کی دعوت کے لیے لگتا ہے.
اس دین کے کام کے لیے لگتا ہے. بعض لوگوں نے جہاد کو دہشت گردی سے جوڑ دیا ہے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو اللہ کے راستے میں کام کرنا ہے. جیسا میں نے کہا، اس کی ابتدا جو ہے خواہش نفس، اس کی فاؤنڈیشن خواہش نفس سے جنگ سے شروع ہوتی ہے، اپنے آپ کے خواہشات سے، اور پھر اس کی ابتدا ہے تبلیغ و دعوت، پھر جو دعوت دیں ان کی تنظیم و تربیت، اور پھر تنفیذ. اس میں قتال آ سکتا ہے. یہ جہاد کا ایک پہلو ہے، لیکن جہاد کا مطلب قتال نہیں ہے. قرآن نے قتال کے لیے الگ لفظ استعمال کیا ہے. اور عام طور پر ایسے معاشرے میں جہاں ہم اقلیت میں ہیں، وہاں پر ہماری پرائمری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم لوگوں تک دین کا پیغام پہنچائیں، انہیں سمجھائیں کہ دین کیا ہے. جیسے کہ انبیاء علیہ السلام نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ. اب آئیے ان آیات کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. الفاظ کی قاری عمران صاحب آپ کو پریکٹس کرائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اعادے کے طور پر ہم سورہ عصر اور نصر کی بھی پریکٹس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ایک اور بار. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ایک اور بار. یا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے. وجاہدوا اور جہاد کرو بأموالكم تمہارے مالوں سے وأنفسكم اور تمہارے مالوں سے في سبيل الله. اللہ کی راہ میں. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. اور جہاد کرو تمہارے مالوں سے اور تمہاری جانوں سے اللہ کے راستے میں. وجاهدوا اور جہاد کرو بأموالكم تمہارے مالوں سے وأنفسكم اور تمہاری جانوں سے في سبيل الله. اللہ کے راستے میں. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. اور جہاد کرو تمہارے مالوں سے اور تمہاری جانوں سے اللہ کے راستے میں. اب ہم اعادہ کرتے ہیں سورۃ العصر کی اور سورۃ النصر کی. سب سے پہلے سورۃ العصر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر قسم ہے زمانے کی إن بے شک انسان الإنسان لفي خسر خسارے میں ہے والعصر قسم زمانے کی إن الإنسان لفي خسر بے شک انسان خسارے میں ہے إلا سوائے الذين ان کے جو آمنوا ایمان لائے وعملوا اور عمل کیے الصالحات نیک وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی بالحق وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی بالصبر صبر کی إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو اسی کی حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی اب سورة النصر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جب جاء نصر اللہ اللہ کی مدد والفتح اور فتح اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت اور آپ دیکھیں الناس لوگوں کو يدخلون داخل ہو رہے ہیں في دين الله اللہ کے دین میں أفواجا فوج در فوج ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج فسبح بس باقی بیان کریں بحمد تعریف کے ساتھ ربك اپنے رب کی واستغفره اور اسے بخشش طلب کریں إنه بے شک وہ كان توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے فسبح بحمد ربك واستغفره بس بیان کی بات کریں تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور اس سے بخشش طلب کریں بے شک وہ إنه كان توابا بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے جزاکم اللہ خیرہ قاری عمران خان انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کریم ہمیں پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا كم من فؤاد كالحجارة قسوة